آخری بات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 4 گروہ بتائے تھے، جہمی، معتزلہ، اشاعرہ ماتریدیہ، اور چوتھا تھا متفلسفہ۔ ان لوگوں کی گمراہی کس چیپٹر میں ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات میں انہوں نے کفریہ نظریات پھیلائے ہیں امت کے اندر، اور یہ بہت بڑا الحاد تھا۔ فلاسفہ کا جب الحاد کا طوفان آیا، آج بھی لوگ بڑے بے چین ہوئے پھرتے، الحاد آ گیا، الحاد آ گیا، علماء کیوں نہیں بولتے؟ آؤ پڑھو تو صحیح آپ الحاد کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوانوں نے چینل بنائے الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اپنی عقل سے۔ الحاد کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ توحید اسماء و صفات میں عقیدہ اہل سنت نہیں جانتے۔ اور دوسرے فرقوں کی گمراہی، یہ 4 فرقے جو آپ کے سامنے، جہمی، معتزلہ، اشاعرہ ماتریدیہ اور متفلسفہ، ان لوگوں کی گمراہی اور الحاد کی وجہ سے 2 نظریے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ایک ہے کہ اللہ لا مکان ہے، دوسرا نظریہ اللہ فی کل مکان۔ اللہ لا مکان ہے، یہ متکلمین کا عقیدہ ہے، اور اللہ فی کل مکان یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ان چاروں جو 4 مسلک میں نے بتائے، ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کفریہ عقیدہ۔ اللہ فی کل مکان، پھر اس نے ترقی کی اللہ فی کل شیء، عقیدہ حلول والاتحاد اس کو کہا جاتا ہے۔ عقیدہ طحاویہ کی جو شرح کی امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں عقیدہ حلول والاتحاد جو ہے، یہ فرماتے ہیں یہ جو اسماء و صفات کا جو انکار ہے، جو جہمی اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ حلول والاتحاد، جو کہ نصارہ کے کفر سے بھی قبیح ترین کفر ہے۔ نصارہ کے نزدیک تو حلول جو ہے ایک شخصیت میں ہے، اللہ کا حلول عیسیٰ علیہ السلام اور مریم میں وہ مانتے ہیں، اور صوفی کیا کہتے ہیں؟ فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ حلول کر گیا، نعوذ باللہ۔ عقیدہ حلول والاتحاد، یہ 2 نظریے پیدا ہوئے اس گمراہ، یہ الحاد کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ ان 2 عقائد کا توڑ کرنا جانتے ہیں تو آپ کے سامنے الحاد کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ لا مکان اور اللہ فی کل مکان۔ اور ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے دونوں عقیدوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بریلوی دیوبندی ہیں، وہ متکلمین ہیں، ان کا عقیدہ مدرسے میں عقیدہ متکلمین پڑھتے ہیں، اسٹیج پر عقیدہ صوفیہ کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ فی کل مکان یہ عقیدہ صوفیہ کا ہے، اور ہر جگہ اللہ حاضر ناظر ہے، یہ صوفیہ جہمیوں کا عقیدہ ہے جو صوفیوں نے اختیار کیا ہے، اور کتابوں میں پڑھاتے ہیں مدرسوں میں فی لا مکان، اللہ لا مکان ہے، اور ان کے اشعار میں بھی آپ سنیں گے اللہ لا مکان، ایک ہی وقت میں کہ اللہ لا مکان ہے اور وہ ساتھ میں کہ ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ فی کل مکان، تضاد بیانی ہے۔ انہوں نے ہر گمراہ فرقے سے چیزیں لی ہیں نظریات کی، اور ایک نیا مسلک بنایا ہے۔ اور یہ کام اب ہم نے بھی، ہمارے لوگوں نے بھی شروع کر دیا ہے کہ کوئی مصر کے خارجی سے لے لی سوچ، کوئی سعودیہ کے اخوانی سے لے لی سوچ، یعنی جو، اور کوئی ہندوستان پاکستان کے گمراہ اسرار جیسے لوگوں سے فلسفہ لے لیا اور تنظیم بنا لیا اہل حدیث کی، اور لوگوں کی برین واشنگ کر کے ایک پوری نسل کو تباہ کر دیا، علماء اہل حدیث کے منہج سے ہٹا کے رکھ دیا۔ بلکہ آج علماء اہل حدیث کا منہج جرم قرار پا گیا ہے، اہل حدیثوں کی مساجد میں، اہل حدیثوں کے مدارس میں، اہل حدیثوں کے جلسوں میں علماء اہل حدیث کا منہج جرم قرار پا گیا ہے، کیونکہ علماء اہل حدیث کا منہج جو ہے نا، وہ کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، وہ سچا ہے، اصل اسلام ہے، اس میں اسراریت، مودودیت، خارجیت اس کی جگہ نہیں ہے، اور رافضیوں کی تو جگہ ہی نہیں۔ یہاں ہم اپنے سٹیجوں پر سن رہے ہیں رافضیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، خمینی کی تعریفیں کر رہے ہیں، عقیدہ ولایت فقیہ جو کفریہ نظریہ ہے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مدارس میں، ہماری مساجد میں، طلبہ کے سامنے، عوام الناس کے سامنے۔
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ عقیدے میں کورے ہو چکے ہیں، ایسے لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمارا سینہ شرح صدر فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔